اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات کروں، تھوڑا سا ڈسکلیمر ایکسپلینیشن تھوڑی سی دے دوں کہ یہ کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نوبل پیس پرائز کسی کو ملے تو یہ مطلب ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی جو ہے اس کا ایجنٹ ہے اس ملک کا یا کچھ، ایسا نہیں ہے، لیکن اس آدمی کو یا اس پرسنالٹی کو ایک پولیٹیکل کراؤڈ ضرور ملتا ہے۔ میں اگزامپل کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے اگر نوبل پیس پرائز اگر کسی کو مل گیا تو کون سی بڑی بات ہے، اس سے پولیٹیکل کراؤڈ کون سا ہے؟ یہ میں اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں۔ محمد یونس بنگلہ دیش کا جو تھا، اس کو 2006 میں نوبل پیس پرائز ملا۔ تو اب جیسے ہی شیخ حسینہ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات انسٹیبل ہوئے، انسٹیبلٹی آئی، اور اس نے کھلی اس قسم کی باتیں سٹارٹ کر دیں کہ امریکہ ہم سے مسلسل ایک آئی لینڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یہ آئی لینڈ ہمیں دیا جائے، اور اس آئی لینڈ کے تھرو جو ہے پھر وہ تھوڑی شیخ حسینہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ آگے چلی گئی تھی، اس نے اس قسم کی باتیں کر دی تھی کہ یہ آئی لینڈ کی ڈیمانڈ ہم سے اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ نارتھ ایسٹ آف انڈیا میں ایک، اور برما نارتھ انڈیا کے بیچ میں کرسچن اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ میتیز کوکیز کے بیچ میں انڈیا میں نارتھ ایسٹ میں کوئی پرابلمس چل رہی ہیں، جو پاپولیشن نارتھ ایسٹ کی ہے وہاں پہ واقعی میں نارتھ ایسٹ میں کافی زیادہ کرسچینٹی ہے، اور پھر برما میں بھی اس طرح کرسچینٹی، اور برما کے ویسٹرن حصے میں جو چائنا انڈیا کو ٹچ ہوتا ہے وہاں پہ ہے۔ تو اب اس میں کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے وہ تو اب ہمیں نہیں پتا، لیکن شیخ حسینہ نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی حکومت ٹاپل ہو گئی، اور پھر اور کسی کو نہیں، محمد یونس کو لایا گیا جس کو نوبل پیس پرائز 2006 میں دیا جا چکا تھا۔ اس طرح دوسری اگزامپل ہے 1991 میں انہوں نے نوبل پیس پرائز دیا تھا آن سان سوکی کو، برما کی۔ برما میں ملٹری ہنتا ہے، وہاں پہ تھرو آؤٹ 40-50 سال پہلے سے ہی تھرو آؤٹ ملٹری کی حکومت رہی ہے، اس لیے برما کے اوپر سینکشن بھی تھرو آؤٹ رہتی ہیں۔ برما کی زیادہ تر ملکوں سے کٹا ہوا بھی ہے، برما پراپر ایک آسیان کنٹریز کا بھی ممبر نہیں ہے، برما پراپرلی ساؤتھ ایشین کنٹریز کی جو سارک کانفرنس میں تھی اس میں بھی سائڈ پہ رہتا تھا، بڑی سیکلوڈڈ چیز کی ان کی ایک ملک ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات درمیانے ہیں، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں کبھی بھی درمیانے ہو جاتے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک سیکلوڈڈ ملک ہے، کوئی زیادہ نہیں۔ اچھا، برما خام خواہ پہ ایک واحد ملک بنا ہوا ہے جو بالکل فلسطین کو بھی ریکگنائز نہیں کرتا، بالکل نہ صرف ریکگنائز نہیں کرتا، میرے خیال میں ان کے اگینسٹ بھی جا کے ووٹ کرتا۔ یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، تو اس میں بھی آن سان سوکی کو جو 91 میں نوبل پیس پرائز لے کے آئی تھی، اس کو انہوں نے 2016 میں جب انہوں نے تھوڑی سی تعلقات تھوڑے شاید امریکہ کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پھر آن سان سوکی کو لایا گیا تھا ایز اے پرائم منسٹر۔ وہاں پہ پرائم منسٹر کو کچھ اور بولا جاتا ہے، وہ میں مینشن کروں گا، ایک خاص دوسرے نام سے، ایک کاؤنسل کے نام سے ان کو نام دیا جاتا ہے، برما پرائم منسٹر نہیں بولتے، لیکن اس پرائم منسٹر کے جو ایکویلنٹ ہوتا ہے اس پوسٹ پہ پھر آن سان سوکی کو بٹھایا تھا۔ تو دو اس قسم کی ایگزامپلس ہیں، ایک محمد یونس کی 2006 میں نوبل پیس پرائز ملنے کی، اور ایک 1991 میں آن سان سوکی کو جو اوارڈ ملا تھا کہ اس نے پھر 5 سال کی حکومت۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نوبل پیس پرائز سے ایک پولیٹیکل کلاؤڈ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک بڑی آپ طاقت بن جاتی ہے، ایک کے لیے آپ کے ریزیومے میں ایک بہت بڑا ایک فرق ڈالتی ہے یہ چیز۔